یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی. آج کا کوئی لبرل ہوتا نا کہتا ہے ایکچولی ایک آدمی مسافر ہے, ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں, ایکچولی میں کیا کروں, میری شادی نہیں ہو رہی. مفتی صاحب یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل ڈاکٹروں نے بھی باز لگا دی ہے اس کام پہ لوگوں کو. میں نے کہا میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے الا علی ازواجہم, مرد اپنی خواہش بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے پوری نہیں کر سکتا. اچھا مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے, زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ, کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اب خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے, یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ, اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے ہیں, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجزنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے, چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں, لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے, مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے, فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں یا میں چوری کر کے کھانا, میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مجزنی نہیں کرتے نا ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گے, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے
جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ. تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند, ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف ینگ بھی ہیں, جوان بھی, مسافر بھی ہیں, مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل, لیکن نہ, پھر چاروں طرف سے دروازہ بند. یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا, تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم. لیکن شرعی نصوص کیا ہیں کہ لا تقربوا الزنا, کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں. حضرت یوسف دوڑے بھاگے, جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش. اس کے بعد کیا ہوا, پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا, راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی ہے, تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگیں, وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا, اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے, ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں, کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا, تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی, چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں, تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی, شہزادے پہ ہو جاتی, اپنے گھر کے غلام پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا, اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے, تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں. کیا یار حقیقت, حسن ویسے ہی کراچی میں کیا چل رہا ہے, جو یہاں کے ماحول ہے, حسن وسن کیا تیل لینے. تو حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا, اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا, 1 کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا, ایک آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا. تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا, وہ یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا. اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, ان کا حسن و جمال. تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو پھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا, اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے. تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا, فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا, بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی, وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی. اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام جوان تھے, خوبصورت تھے, اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے. تقوی اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے, تقوی اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے. یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بدنظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا, تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا, ایسا تقوی کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دل تو چاہے گا, تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی, جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل, شرما رہے ہیں دیکھو کھنے بنے ہوئے ہیں, جتنی صحت اچھی ہوگی نا, جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی. لیکن کیا ہے, جتنی قوت ہے تقوی اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اللہ کا خوف اس سے کہ بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان, فرق کرے. تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے وہ. اب آپ مجھے بتاؤ, چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی, زلیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ, تو اس کو جیل بھجوا دوں گی میں ان کو. اب آپ بتاؤ, اب کوئی اور ہوتا کہتا یار اب تو میں کیا ہوں, بولو, تو مجبور ہوں یار, میں مسافر بھی ہوں, میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کو انتظام ہوگا نہیں ہوگا, پھر یہ مجھے الٹا میری بدنامی بھی ہو رہی ہے کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے, معاذ اللہ نقل کفر یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی. الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں, بدنامی کا بھی خوف ہے, جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, آج جو نوجوان زنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے؟ کیا وہ مجبور ہے اتنا؟ آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے. ابا شریعت آپ پر شرعی طور پہ جبر
بولو. یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا. اللہ کہے گا تیرے ابا نے کیا بندوق رکھی ہوئی تھی یہاں پہ؟ زنا تو نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا؟ تو ابا کے دباؤ، اما کے دباؤ، اما نہیں مان رہی شادی کے لیے، ابا نہیں مان رہے، اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا. آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے، اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر بولو نا یار، بول لو. میں بھی تو گلا تراویح بھی پڑھائی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا. آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے، رشتہ نہیں مل رہا، یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے، اللہ اس مجبوری کو مجبوری بولو نہیں سمجھتا. کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو. کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس. اور میرے بھائی اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا آسان بنا دیا نکاح کو یار. 2 گواہ بلاؤ، جب وہ قبول کرو، ہو گیا نکاح. ہندوؤں کو تو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے، رجسٹر کروانا پڑتا ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ گواہ ہو اور ایجاب ہو قبول ہو. پھر کیوں جا رہے ہو زنا کی طرف؟ میں سفر پہ جاتا ہوں، پہلے نہیں آسان ملتا تھا. جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں، کبھی کہیں چلے گئے، گلگت چلے گئے، چترال چلے گئے، وہاں لڑکے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. پہلے یہ منظر ہمیں 15-20 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ میری گرل فرینڈ ہے، ہماری لیونگ. یا یہ ہندو کرتے ہیں بھائی، یہ عیسائی کرتے ہیں، تم مسلمان. یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے. یہ ذرہ برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو سب سے زیادہ معذور کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. نا جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ، جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں، اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب، جیل جانا پسند ہے. کیوں؟ وہ زنا کا انجام جانتے تھے کہ زنا کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بدتر ہے. جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے.